السلام علیکم، میرا نام ہے ریزی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزی ٹی وی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو آج ہوا ہے، اور عمران ریاض جن کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، راولپنڈی ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور سارے دلائل سننے کے بعد اور اتنے کمال کے دلائل دیے عمران ریاض کے وکیل نے اور مجسٹریٹ نے کہا کہ ہم نے اس کو واپس اٹک میں بھیج دیا ہے، اور انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ جتنی بھی ایف آئی اے کی دفعات تھیں، جو بھی ایف آئی آر تھیں، وہ سب ختم کر دی ہیں، اور اس کے بعد آج ہی عمران ریاض کو دوبارہ اٹک ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے عجیب و غریب کیس تھا کہ اینکر جو ہے عمران ریاض، وہ دو تین جگہ پر جا کر پیشی ہوتی رہی ان کے ہائی کورٹ میں، اور وہاں یہاں سے وہاں وہ ذلیل ہوتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض جدھر بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس بندے نے بھی ان پہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، یعنی کہ مدعی وہاں ہائی کورٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب پولیس نے اس میں کیس میں یہ بھی ہوا کہ جب مجسٹریٹ صاحب نے پولیس سے پوچھا کہ میں تو آپ کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہوں، تو آپ اس کو ادھر میرے سامنے کیوں لے کے آئی ہیں، تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ ذرا بتائیں کہ فوج کی حکومت۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جو مدعی ہے جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، تو وہ کہاں سے جو ہے نا ترجمان بن گیا ہے، کیونکہ ایک اینکر کے جو سوال جواب کرنے سے پاکستان آرمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان آرمی جو ہے سب سے بڑی فوج کی جو ہے نا چھٹی بڑی جو ہے وہ فوج ہے دنیا کی، تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر فوج کو کچھ پرابلم تھی عمران ریاض سے، تو وہ آ کے خود اس پہ ایف آئی آر کٹواتے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر خود کٹواتے، جیسے شیرین مرزا کے خلاف کٹوائی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ان کے ویلاگ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے ملک و قوم کی جو ہے بدنامی ہو، یا ملک و قوم کے خلاف انہوں نے کچھ بولا ہو، یا آرمی کے خلاف کچھ بولا ہو۔ آزادی رائے ہر ایک بندے کا حقوق ہے، تحفظ ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اداروں کو اتنا ہی خطرہ ہے تو اداروں نے خود کیوں نہیں حرکت کی۔ دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایم آئی دیا گیا تھا عمران ریاض کی گاڑی کو بلٹ پروف ہونا چاہیے، اس میں آئی ایس آئی اور سب ادارے شامل تھے، انہوں نے خود ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے وہ بلٹ پروف گاڑی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا۔ سب باتیں کرنے کے بعد مجسٹریٹ جو تھے پرویز خان صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اینکر عمران ریاض کو رہا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دائرہ کار میں نہیں ہے، میں کیسے ان کو رہائی دے دوں۔ اور اینکر عمران ریاض خان نے بھی مجسٹریٹ کے سامنے یہی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کوئی ملک و قوم کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی آرمی کے خلاف بات نہیں کی، تو آپ چاہے مجھے 10-12 سال جتنے چاہے سال مرضی جیل کے اندر رکھ لیں، میں نے آ کے وہی کام کرنا ہے جو میں پہلے کر رہا تھا۔ آزادی رائے میرا حق ہے، اور میں سوال اٹھاؤں گا جدھر سے مجھے کچھ ملک کے خلاف یا کوئی بھی ہو بندہ غلط لگا کوئی، تو میں نے سوال تو اٹھانا ہے، میں صحافی ہوں تو میرا کام ہے سوال اٹھانا۔ آپ آئیں، آپ مجھے کنونس کریں، مجھے جو ہے نا مطمئن کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے ایسے ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی باہر آؤں گا، 1 سال میں آؤں، 10 سال میں آؤں، 1 منٹ میں آؤں، میں نے یہ کام وہی شروع کرنا ہے، وہ ادھر سے ہی شروع کرنا ہے جدھر سے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کے بھائی نے بھی بولا ہے کہ جو ویڈیو عمران ریاض خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے، وہ جب بھی مجھے کوئی بھی اشارہ بھی کریں گے تو میں وہ ریلیز کر دوں گا۔ اور اینکر عمران ریاض خان پر جنہوں نے جو ہے ایف آئی آر درج کروائی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ جیسے جلسے میں جاتا ہے، مسلم لیگ نون کے جلسے میں جاتا ہے، پی ٹی آئی کے جلسے میں، یا کسی بھی جلسے میں جاتا ہے، تو اس جلسے میں جانے کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس جلسے میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تفریح کرنے کے لیے آیا ہوں، یا میں بریانی کھانے آیا ہوں، میں پیسے لے کر آیا ہوں، یا کچھ بھی ایسے آئیں بائیں شائیں بولتا ہے۔
تو یہی حساب ہوا ہے اینکر عمران ریاض کے جو ہے نا جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیوں ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور جو درج کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ کس مقصد کے لیے درج کروائی جا رہی ہے، کہ جب مسٹریٹ پوچھے گا ادھر عدالت میں تو اس کے خلاف کوئی ثبوت وغیرہ تو کچھ بھی تو ادھر کیا دیں گے، دونوں ہی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں پوچھا، انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی اور درج کرنے والوں نے درج کر لی۔ اور جو ان کے وکیل ہیں عمران ریاض صاحب کے، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ بول دیا ہے کہ آپ جس ویڈیو سے پرابلم ہے وہ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، اس میں کچھ نظر آتا ہے، کچھ عمران ریاض خان نے کچھ آرمی یا پاکستان کے خلاف بولا ہے کچھ، تو پھر تو ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پر کچھ ملا ہی نہیں ہے، کچھ ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے۔ پنڈی کی عدالت نے، اسلام آباد کی عدالت نے اور اٹک کی عدالت نے، تینوں نے بول دیا کہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا، ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو وہ جائے تو بندہ جائے کدھر رہائی کے لیے، ابھی اس کو ادھر، کبھی اس کو ادھر، کبھی اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آنے والا وقت بتاتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ریزی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزی ٹی وی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو آج ہوا ہے، اور عمران ریاض جن کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، راول پنڈی ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور سارے دلائل سننے کے بعد، اور اتنے کمال کے دلائل دیے عمران ریاض کے وکیل نے، اور مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو واپس اٹک میں بھیج دیا ہے، اور انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ جتنی بھی ایف آئی اے کی دفعات تھیں، جو بھی ایف آئی آر تھیں، وہ سب ختم کر دی ہیں، اور اس کے بعد آج ہی عمران ریاض کو دوبارہ اٹک ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے عجیب و غریب کیس تھا کہ اینکر جو ہے عمران ریاض، وہ دو تین جگہ پر جا کر پیشی ہوتی رہی ان کے ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے یہاں سے وہاں وہ ذلیل ہوتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان جدھر بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس بندے نے بھی ان پہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، یعنی کہ مدعی وہاں ہائی کورٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب پولیس نے اس میں کیس میں یہ بھی ہوا کہ جب